اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناجی بےحد غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ زکوئی اسے ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ مجھے اس کے پاس جانے دیں، زکوئی نے چوتھی بار کہا۔ میں اسے شیشے میں اتار لوں گی۔ بیکار ہے، ناجی نے گرج کر کہا۔ وہ بم وقت حکم نامہ جاری کر چکا ہے، جس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ اس کا تمہارا جادو نہیں چل سکا۔ مجھے معلوم ہے میرے خلاف یہ سازش کرنے والے لوگ کون ہیں۔ وہ میری ابھرتی ہوئی حیثیت سے حسد کرتے ہیں۔ میں امیر مصر بننے والا تھا۔ میں نے یہاں کے حکمرانوں پر حکومت کی ہے، حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا۔ اب میں سالار بھی نہیں رہا۔ اس نے دربان کو اندر بلا کر کہا کہ اردوش کو بلا لائے۔ اس کا ہمراز اور نائب اردوش آیا تو ناجی نے اس کے ساتھ اسی موضوع پر بات کی۔ اسے وہ کوئی نئی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ اردوش کے ساتھ وہ صلاح الدین ایوبی کے نئے حکم نامے پر تفصیلی تبادلہ خیال کر چکا تھا، مگر دونوں اس کے خلاف کوئی کارروائی سوچ نہیں سکے تھے۔ اب اس کے دماغ میں ایک کارروائی آ گئی۔ اس نے اردوش سے کہا، میں نے جوابی کارروائی سوچ لی ہے۔ کیا؟ بغاوت، ناجی نے کہا۔ اردوش چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ ناجی نے کہا، تم حیران ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں شک ہے کہ یہ 50,000 سوڈانی فوج ہماری وفادار نہیں؟ کیا یہ صلاح الدین ایوبی کی نسبت مجھے اور تمہیں اپنا حکم اور بہی خواہ نہیں سمجھتی؟ کیا تم اپنے فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصریوں کا غلام بنایا جا رہا ہے اور مصر تمہارا ہے؟ اردوش نے گہری سانس لے کر کہا، میں نے اس اقدام پر غور نہیں کیا۔ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے اور اس فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کر لینا چاہیے۔ میں غور کر چکا ہوں، ناجی نے جواب دیا۔ میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ تم 2 پیغمبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ آؤ میری بات غور سے سن لو۔ زکوئی، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ زکوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔ صلاح الدین ایوبی نے دونوں فوجوں کو مدغم کرنے کا وقت 7 روز مقرر کیا تھا۔ کاغذی کارروائی ہوتی رہی۔ ناجی پوری طرح تعاون کرتا رہا۔ 4 روز گزر چکے تھے۔ اس دوران ناجی ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی سے ملا، لیکن اس نے کوئی شکایت نہ کی۔ تفصیلی رپورٹ دے کر صلاح الدین ایوبی کو مطمئن کر دیا کہ 7ویں روز دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی۔ صلاح الدین ایوبی کے نائبین نے بھی اسے یقین دلایا کہ ناجی دیانتداری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان کی رپورٹ کس حد تک پریشان کن تھی۔ اس کی انٹیلیجنس سروس نے رپورٹ دی تھی کہ سوڈانی فوج کے سپاہیوں میں بے اطمینانی اور ابتری سی پائی جاتی ہے۔ وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر خوش نہیں۔ ان کے درمیان یہ افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ مصری فوج مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں کی سی ہو جائے گی، انہیں مال غنیمت میں بھی نہیں ملے گا اور اس سے بار برداری کا کام لیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں شراب نوشی کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے یہ رپورٹیں صلاح الدین ایوبی تک پہنچا دیں۔ ایوبی نے اسے کہا کہ یہ لوگ طویل مدت سے عیش کر رہے ہیں اور انہیں نئی تبدیلی یقیناً پسند نہیں آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ نئے سالار اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے۔ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا، نہیں۔ علی نے جواب دیا، اس سے ملاقات ممکن نظر نہیں آتی۔ میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں۔ ناجی نے اسے قید کر رکھا ہے۔ اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے کہ رات ابھی تعارف ہوئی تھی۔ زکوئی اپنے کمرے میں تھی۔ ناجی اور اردوش کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا۔ اسے گھوڑوں کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس سے پردہ ہٹا کر دیکھا۔ باہر کے چراغوں کی روشنی میں اسے 2 گھڑ سواروں کے اترتے دکھائی دیے۔ لباس سے وہ تاجر معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ گھوڑوں سے اتر کر ناجی کے کمرے کی طرف چلے تو ان کی چال بتاتی تھی کہ یہ تاجر نہیں۔ اتنے میں اردوش باہر نکلا اور دونوں سوار اسے دیکھ کر رک گئے اور اردوش کو سپاہیوں کے انداز سے سلام کیا، اور اردوش نے ان کے گرد گھوم کر ان کے لباس کا جائزہ لیا، پھر انہیں کہا کہ ہتھیار دکھاؤ۔ دونوں نے پھرتی سے چوغے کھولے اور ہتھیار دکھائے۔ ان کے پاس چھوٹی تلواریں اور ایک خنجر تھا۔ اردوش انہیں اندر لے گیا
اور دربان ایک طرف کھڑا تھا۔ زکوئی گہری سوچ میں کھو گئی۔ وہ کمرے سے نکلی اور ناجی کے کمرے کا رخ کیا، مگر دربان نے اسے دروازے پر روک لیا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کہ کسی کو اندر نہ جانے دوں۔ زکوئی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ کمانڈروں پر بھی حکم چلانے لگی تھی۔ دربان کے رکنے سے وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا کہ 2 راتیں پہلے ناجی نے اس کی موجودگی میں اردوش سے کہا تھا کہ میں عیسائی بادشاہوں کی مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تم 2 پیمبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ پھر اس نے زکوئی کو اپنے کمرے میں چلے جانے کا کہا اور اس نے بغاوت کی باتیں بھی کی تھیں۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی اور اس کے اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا۔ اس نے اس دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ ادھر کی آوازیں دھیمی تھی، اسے کوئی خاص بات سمجھ نہ آئی۔ کچھ دیر بعد اسے ناجی کی بڑی صاف آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، اب وادیوں سے دور رہنا، اگر کوئی شک میں پڑنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے یہ پیغام غائب کرنا، جان پر کھیل جانا، جو بھی راستے میں حائل ہوا اسے ختم کر دینا۔ تمہارا سفر 4 دنوں کا ہے، 3 دنوں میں پہنچنے کی کوشش کرنا، اور سمت یاد کر لو، شمال مشرق۔ دونوں آدمی باہر نکلے۔ زکوئی بھی باہر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ناجی اور اردوش بھی باہر کھڑے تھے۔ سواروں کو الوداع کہنے لگے۔ نکلے ہوں گے۔ سوار بہت تیزی سے روانہ ہو گئے۔ ناجی نے زکوئی کو دیکھا تو اسے بلا کر کہا، میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت ہے، تم آرام کرو، اگر اکیلے دل نہ لگے تو حرم میں گھوم پھر آنا۔ ہاں، زکوئی نے کہا، جب سے آئی ہوں باہر نہیں نکلی۔ ناجی اور اردوش چلے گئے۔ زکوئی نے چوغا پہنا، کمر بند میں خنجر اڑسا اور حرم کی طرف چل پڑی۔ وہ جگہ چند 100 گز دور تھی۔ وہ ناجی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ حرم میں گئی تھی۔ دربان کو بھی اس نے یہی بتایا۔ حرم میں داخل ہوئی تو وہاں کے رہنے والوں نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ وہ پہلی دفعہ وہاں گئی تھی۔ سب نے اس کا استقبال احترام اور پیار سے کیا۔ ان 2 لڑکیوں نے بھی اسے خوش آمدید کہا جو اسے قتل کرانا چاہتی تھی۔ زکوئی سب سے ملی، ہر ایک کے ساتھ باتیں کی، وہ واپس چل پڑی۔ وہ خرانٹ ملازمہ بھی وہیں تھی جسے اس کے قتل کے لیے کہا گیا تھا۔ اس نے زکوئی کو بڑی غور سے دیکھا۔ زکوئی باہر نکل گئی۔ حرم والے مکان اور ناجی کے رہائش گاہ کا درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور ویران۔ زکوئی نے حرم سے نکلی اور ناجی کی رہائش گاہ کی طرف جانے کے بجائے بہت تیز دوسری سمت چل پڑی۔ ادھر ایک پک ڈنڈی بھی تھی، لیکن زکوئی اس سے ذرا دور ہٹ کر جا رہی تھی۔ اس سے 15-20 قدم پیچھے ایک سیاہ سایہ چلا جا رہا تھا۔ وہ کوئی انسان ہی ہو سکتا تھا، مگر سر سے پاؤں تک ایک لبادے میں لپٹا ہونے کی وجہ سے سیاہ بھوت لگتا تھا۔ زکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوت نے اپنی رفتار اس سے بھی تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھیں، زکوئی ان میں روپوش ہو گئی۔ سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ وہاں پر کوئی 250-300 گز آگے صلاح الدین ایوبی کی رہائش گاہ تھی، جس کے ارد گرد فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افراد رہتے تھے۔ زکوئی کا رخ ادھر ہی تھا۔ وہ گھنی جھاڑیوں میں سے نکلی ہی تھی کہ بائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی، پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں تھی۔ بھوت کا ہاتھ اوپر اٹھا اور چاندنی میں خنجر چمکا اور بجلی کی تیزی سے خنجر زکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا۔ زکوئی کی چیخ نہیں نکلی، خنجر اس کے کندھے سے نکل گیا۔ زکوئی نے اتنا گہرا زخم کھا کر بھی نہایت تیزی سے اپنے کمر بند سے خنجر نکالا اور بھوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو زکوئی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بھوت کے سینے میں گھونپ دیا۔ اسے چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی۔ زکوئی نے اپنے خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا جو بھوت کے پیٹ میں اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اپنے پہلو میں خنجر لگا، لیکن زیادہ گہرا نہیں اترا۔ بھوت چکرا کر گرا۔ زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ دوڑ پڑی۔ اس کے جسم سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا مکان اسے چاندنی میں نظر آنے لگا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے اسے چکر آنے لگے۔ اس کی رفتار
سست ہونے لگی۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، علی ایوبی، علی ایوبی۔ اس کے کپڑے لال سرخ ہو گئے تھے اور وہ بڑی مشکل سے قدم گھسیٹ رہے تھے۔ اس کی منزل تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی، جہاں تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ وہ مسلسل صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کو پکارے جا رہی تھی۔ قریب کہیں ایک گشتی سنتری پھر رہا تھا، اس نے اس کی آوازیں سنائی دیں تو وہ دوڑ کر پہنچا۔ زکوئی اس پر گر پڑی اور کہا، مجھے امیر مصر تک پہنچا دو، میں بہت جلدی۔ سلطری نے اس کا خون دیکھا تو اسے پیٹھ پر لاد کر دوڑ پڑا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا۔